آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں پیار اور محبت ہے، اور آپ سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اس چیز کا مقام و مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں پہاڑ بہت ہیں لیکن ہمیں احد پہاڑ سے پیار ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے پیار تھا۔ دنیا میں شہر بہت ہیں لیکن مکہ اور مدینہ سے ہمیں پیار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینہ سے پیار تھا۔ اور یاد رکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں پیار ہے، کیونکہ آپ کا نسب، آپ کے ساتھ تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، سب قرابتیں ختم ہو جائیں گی۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی رشتہ داری باقی رہے گی تو وہ میری رشتہ داری باقی ہوگی۔ اور جب آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں پیار ہے تو اہل بیت سے ہمیں کیوں کر پیار نہیں ہو سکتا؟ وہ لوگ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے ہیں، آپ ذرا تصور کریں کہ وہ فرد، وہ شخص کہ جس نے آپ کی صحبت میں ایک لمحہ بھی گزارا، آپ کا رشتہ دار نہیں، آپ کے ساتھ نسبی تعلق نہیں، ایمان کی حالت میں آپ کے پاس آ گیا، ایمان کو قبول کر لیا، آپ کا صحابی بن گیا، ہم تو اس کے بھی قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو آپ کے گھر والے تھے، جو آپ کے گھروں میں رہے، جنہوں نے آپ کے گھر میں پرورش پائی، جنہوں نے آپ کے شب و روز کو دیکھا، جو آپ کے محبوب اور پیارے تھے، جو آپ کے نواسے تھے، جو آپ کی بیٹیاں تھیں، سارے کے سارے آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، معاشرے میں ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ شاید صحابہ اور اہل بیت میں دوریاں تھیں، صحابہ اور اہل بیت میں شاید کہ نفرتیں تھیں، شاید کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں مخالفتیں تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی دنیا نے مثالیں دیکھی، اور آج اگر ہم تاریخی روایات کی بنیاد پر، بے بنیاد قصے اور کہانیوں کی بنیاد پر، جھوٹی اور من گھڑت روایات کی بنیاد پر اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نفرتیں تھیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، وہاں اہل بیت سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں صحابہ کو معیار ایمان قرآن میں کہا گیا ہے، ان صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں، معیار ایمان اہل بیت بھی ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، رحماء بینہم۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کا اور اہل بیت کا یہ وصف ذکر کیا ہے کہ وہ صحابہ ایسے تھے، وہ اہل بیت ایسے تھے کہ دشمنوں کے مقابلے میں وہ سخت تھے، لڑنے والے تھے، بہادر تھے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے تھے۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اس آیت کے تحت صحابہ بھی آتے ہیں، اہل بیت بھی آتے ہیں۔ جن صحابہ اور اہل بیت کی آپسی محبت کی گواہی خود رب العالمین دے رہے ہیں کہ وہ آپس میں رحم کرنے والے تھے، شفقت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے پیغمبر ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، ایک کر دیا ہے۔ اگر آپ ساری زمین کے خزانے خرچ کر کے بھی ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ان کے دلوں کو اگر ایک کیا ہے تو میں نے کیا ہے، ان کے دلوں کو جوڑا ہے تو میں نے جوڑا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے دلوں کو ہم نے جوڑ دیا ہے۔ ان کی آپس میں محبت تھی، پیار تھا، ایک دوسرے کا بھرم رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ساتھ دینے والے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جن لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت پائی ہو، جو لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ اسلام کی تعلیمات کو سیکھتے ہوں، جنہوں نے آپ کی مجلس اور محفل کو اٹینڈ کیا ہو، وہ کیسے آپس میں دلوں میں نفرتیں رکھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے جھگڑے کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت سب سے اعلیٰ تربیت تھی،
اور آپ کا انداز سب سے اعلیٰ انداز تھا۔ آپ نے جو سمجھا دیا صحابہ نے سمجھ لیا، آپ نے جو بتا دیا صحابہ نے اس کو سیکھ لیا، اور آپ نے وصیتیں کی، نصیحتیں کی، اور صحابہ نے ان نصیحتوں پر، وصیتوں پر عمل بھی کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب 18 ذو الحجہ کو مکہ سے حج کر کے واپس مدینہ کو پلٹ رہے تھے، راستے میں غدیر خم نام پر آپ نے پڑاؤ رکھا، اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو خطبہ دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بڑی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اسے تھام لو، پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے، تھام لو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا دوسری چیز اہل بیتی، میرے گھر والے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا۔ وہ صحابہ آپ کی نافرمانی کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے اہل بیت کا خیال رکھا، اہل بیت کا حق ادا کیا، اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کی مثالیں قائم کی۔